تو پہلی چیز یہ ہے کہ تجارت کے جو ہے کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تقویٰ کو اختیار کرنا۔ تقویٰ صرف یہ نہیں ہے کہ دینداری کے اندر، نماز پڑھنے کے اندر جو ہے ہمارا تقویٰ ہو، اور اس کے علاوہ ہمارے معاملات کے اندر ہم تقویٰ سے عاری ہو جائیں، خالی ہو جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر عمل کے اندر تقویٰ کا جو ہے ملحوظ رکھنا اور تقویٰ کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ بنا دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو تقویٰ کا اختیار کرنا یعنی کہ کاروبار کے دوران کوئی جھوٹ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ چیز تو 2 نمبر ہے، اس کو بنایا 1 نمبر جا رہا ہے، ظاہراً وہ جو ہے اس کے خد و خال اچھا اس کو بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، تو ہم اس کو اچھا بنا کر کے ہی آگے بیچ دیں، چاہے وہ اگلا اس سے پریشان ہو جائے یا اس کو کوئی بڑا نقصان ہو جائے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ تقویٰ کو اختیار کرتے ہوئے تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ جیسی چیز ہو اس کو ویسا بنا کر کے پیش کرنا اور اسی حالت میں اس کو آگے بیچنا، اور جو ہے اس چیز سے خلق خدا کا فائدہ سوچنا کہ اس سے کسی کو نقصان نہ ہو بلکہ میرے کسی مسلمان بھائی کو اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو تقویٰ کو پیش نظر رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر صبر و شکر کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہیں اور مزید نعمتیں بڑھا کر کے پیش کروں گا، یعنی کہ اگر تمہیں کاروبار میں تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ میرے رب کا شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ فائدہ دیا ہے، مجھے نقصان سے بچایا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے تجارت میں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اس پر صبر کرنا کہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو مجھے نقصان ہوا ہے یہ کم ہوا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا تو میں کیا کرتا۔ تو صبر اور شکر سے، ثابت قدمی سے جو ہے اس عمل کو جاری رکھنا، تجارت کو جاری رکھنا، کاروبار کو جاری رکھنا، تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے صدقہ خیرات، یعنی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، غریبوں کی امداد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو ختم فرما دیتے ہیں، ملیہ میٹ کر دیتے ہیں، اس کو ختم فرما دیتے ہیں، لیکن ویربی الصدقات، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت ان میں برکت دے دیتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو اگرچہ انسان اس مال میں سے نکال کر کے دے رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کے اندر برکتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص ایسا ہو جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہو، غریبوں کو مال دیتا ہو، مسکینوں کو مال دیتا ہو، یا وہ دین سے محبت رکھنے والوں پر خرچ کرتا ہو اور اس کے مال کے اندر کوئی کمی آ جائے، ایسا کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ جو جتنا اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مزید اس کو بڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، اور اس کے جو ہے مال اور رزق کے اندر اتنی برکتیں آ جایا کرتی ہیں کہ اس کے لیے سمیٹنا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ تو صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا، اور اگر صاحب نصاب ہوں تو پھر زکوٰۃ کا اہتمام کرنا۔ زکوٰۃ تو پھر فرض ہو جاتی ہے جب انسان صاحب نصاب ہو اور اس پر سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ تو فرض ہو جایا کرتی ہے، تو زکوٰۃ کا تو اہتمام کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات کا بھی ادا کرتے رہنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کے مال کے اندر یہ برکت کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو ہے تجارت کے لیے سب سے جو اہم وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ صبح سویرے انسان کو چاہیے
کہ وہ اپنے یعنی کہ کاروبار کو اس کی ابتدا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے جو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یعنی کہ جو بھی عمل صبح کے وقت میں کیا جائے، کیونکہ رات کو انسان آرام کرتا ہے اور جب صبح اٹھتا ہے تو وہ تازہ دم ہوتا ہے، تازہ دم ہونے کے ساتھ جو بھی وہ کام شروع کرتا ہے اس کے اندر محنت اور جفا کشی شروع کر دیتا ہے، اور اس کو دل کی لگن کے ساتھ وہ کام شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تازہ دم ہوتا ہے۔ جب انسان تھک جائے، تھکنے کے بعد تو پھر اس سے کام کرنا ہی اس کے لیے مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ تو صبح کے وقت میں چونکہ انسان کا دل بھی کسی کام کے اندر لگ جایا کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو صبح کا وقت ہے یہ بڑا بابرکت وقت ہے۔ تو کوشش ہو کہ ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارے دن کے کام صبح کے وقت میں ہی شروع ہو جائیں، اور ہماری تجارت ایسی ہو جائے کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایسا تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی شرافت ہوگی اس تجارت کرنے والے کے لیے کہ دنیا میں تو وہ تجارت کرتا رہا، اپنے لیے بھی اسباب اختیار کرتا رہا، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی وہ پالتا رہا، اور اپنے یعنی کہ دنیا کے اندر مستقبل کو بھی بہتر کرتا رہا، لیکن اس تجارت کے دوران وہ اپنے رب کو بھی راضی کرتا رہا۔ تو آج قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا، یا اس کو شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کر دیا، تو کتنا بڑا مقام اور کتنی زیادہ عزت افزائی ہوگی اس شخص کے لیے۔ تو ایسی تجارت ہو ہماری۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہ جو تجارت کرنے والے ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، یہ قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے، فاجر بنا کر کے ان کو پیش کیا جائے گا، الا مگر وہ لوگ جنہوں نے بر وصدق، جنہوں نے نیکی کی اور سچ بولا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو تجارت تاجر کو فجار کی صفوں سے بچا کر کے نبیین، صدیقین اور شہداء کی صفوں کے اندر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ تاجر کے پاس بہت موقع ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا، دغا کرنے کا، دھوکہ دینے کا، دو نمبری کرنے کا، لیکن اگر یہی تاجر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے انعام بھی اتنا بڑا رکھا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی شاید اس طرف نہ جائے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو تجارت کے اندر جو ہے اپنانی چاہیے، اور یہی چیزیں ہیں جو تاجر کو اس کے منصب سے اور اس کے مقام سے بڑھا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور انہی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اگر یہ زندگی گزاری جائے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر اسباب تو انسان کو مل جائیں گے، اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس کی زندگی بھی بہتر بنے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔